ویلکم بیک آفٹر دا بریک. این وہ وقت جب پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بہت اہم مقدمات جا رہے ہیں، این اس وقت لگتا یہ ہے کہ حکومت کچھ مختلف قسم کی منورز کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. پہلے ایک جوڈیشل پیکج کی بات ہو رہی تھی اور اب کچھ اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی اور قانون و انصاف ہے اس کا اجلاس جو ہے اس میں ججز کی تعداد بڑھانے کے اوپر اتفاق ہو گیا. ان پرنسپل یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ ان کی تعداد بڑھائی جائے گی. چیئرمین کمیٹی نے یہ بتایا ہے کہ 17 ججز جو ہیں وہ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ اس وقت ہیں. 4 ایڈ ہاک ججز کی تجویز آئی ہے، یہ سینیٹر فوزیہ ارشد نے کہا، اور ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس وقت 4 ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کی تجویز سامنے آئی. اور ساتھ ہی وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ کیا پتہ 24 ججز سپریم کورٹ میں درکار ہوں. کیا حکومت اس قسم کا کوئی فیصلہ کر چکی ہے یا کرنا چاہیے، کیا جا سکتا ہے ابھی یا نہیں؟ آمنہ حسن شیخ صاحب، آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وکالت کے شعبے کا بھی ہے، تو آپ بتائیں یہ کیا آپ کی حکومت جو ہے وہ فیصلے؟ دیکھیں یہ تو لا ان کو پرمٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا ہوگا تو ایک بہت خوش آئند فیصلہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر جسٹس ڈیلے ہونے کی ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ اتنے زیادہ نمبر آف پینڈنگ کیسز ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی مقدمات ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ان کا تو فیصلہ شاید پریشر کی وجہ سے اور ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے جلدی آ جاتا ہے، بٹ سالوں سال لوگ کورٹس کی، تو آئی تھنک اٹ وڈ بی اے ویری پازیٹیو اسٹیپ. اگر نہ کہ صرف سپریم کورٹ میں تو سمجھتی ہوں ہر کورٹ میں ہمیں ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. ہر کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے That is my personal opinion. جو کیس اسپیسیفک یہ تاثر جب سامنے آتا ہے کہ آئین بھی آپ چاہتے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک یا کیس اسپیسیفک ہو، نہیں ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے. 18ویں ترمیم میں آپ لوگوں نے زور کیوں لگایا تھا کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہیے؟ ایک ہی شخص حیات تھا جو 2 مرتبہ وزیر اعظم بن چکا تھا، تیسری مرتبہ بننا تھا میاں محمد نواز شریف. 18ویں ترمیم. اس کے بعد بات کر لیں جو ریویو آف ججمنٹس ایکٹ ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جس کیس میں تاحیات نااہلی ختم ہوئی ہے وہ پرسن اسپیسیفک ہے، اس میں کون تھا؟ میاں محمد نواز شریف تھے. جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے لیے زور آپ نے اس لیے لگایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کیسز جو بینچز ہیں وہ بننے چاہیے. عمر عطا بندیال ججز جو ہے وہ بینچ بنا رہے تھے. اس وقت کیس کون سا تھا؟ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا. آج آپ بات کر رہے ہیں جس وقت آپ سپریم کورٹ آف پاکستان جانا چاہتے ہیں، ججز بڑھانے کی تعداد کی بات کر رہے ہیں، جب آپ کون سے مقدمات لے کر جا رہے ہیں؟ آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہائی کورٹ کی طرف جانا ہے، لیکن جو پارٹی بین کا معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جانا ہے. آپ ریویو میں جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں ایک لارجر بینچ بھی بن جائے، حالانکہ اس کا پریسیڈنس بھی نہیں. تو یہ سب کیس اسپیسیفک نظر آ رہا ہے. اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دوں عیسیٰ، یہ پرسن اسپیسیفک بالکل بھی نہیں ہے، بٹ پوری دنیا میں جب کبھی بھی کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے یا کسی لاء کے اندر کوئی امینڈمنٹ ہوتی ہے، کوئی نیا لاء بنایا جاتا ہے، تو ہمیشہ کوئی ایک ایسا کیس ہوتا ہے جس سے آپ کو یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے. تو جتنی بھی آپ نے مثالیں دی، یہ لاء جو ہے یہ صرف اگر ہم اطلاق نہیں کرتے نا. نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا جس پہ ان کا الزام ہے کہ آپ نے چوری کیا، اس چوری کی انویسٹیگیشن کس نے کرنی ہے؟ قانون آپ اب بنا رہے ہیں، آپ آرڈیننس لے کر آئے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ جج کو ٹریبونل میں تعینات کیا جائے، کیونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری آپ سے فارم 45 مانگ رہے ہیں، جسٹس انوار حسین آپ سے فارم 45 مانگ رہے ہیں. نو آئی ول کریکٹ یور فیکٹس ہیئر تھوڑے سے. میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے پہلے مثال دی میاں نواز شریف صاحب کے تیسری بار وزیر اعظم بننے کی، اور آپ نے کہا کہ پرسن اسپیسیفک. ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ بن گئے، اس لاء کے بننے کے بعد پاکستان میں کوئی بھی شخص 3 بار وزیر اعظم بن سکتا ہے، 2 سے زیادہ بار وزیر اعظم بن سکتا ہے ہمیشہ سے. جس طرح فار انسٹنس ویمن پراپرٹی رائٹس کا کیس آیا، اب اگر کوئی کیس ایکٹ آیا، اگر کوئی ایسا لاء تھا، ایسا کوئی کیس آیا جس کے اندر یہ چیز کا مسئلہ پیش آیا، لوگوں نے ریئلائز کیا، جوڈیشری نے، پارلیمنٹ نے، رائٹ پاور کوریڈورز نے ریئلائز کیا کہ یار یہ پرابلم ہے، دس وومن از فیسنگ دس پرابلم. وقت کا میں کاؤنٹر آرگومنٹس فار آل دی. نو آئی ایم شیور یو ہیو، لیکن یہ میں ڈس ایگری کرتی ہوں اس چیز سے کہ دس از ناٹ اے پرسن اسپیسیفک. 27 مئی کو آپ لوگ ایک آرڈیننس لے کر آئے کہ ریٹائرڈ جج کو ٹریبونل میں تعینات کیا جا سکتا ہے. تو 8 فروری کا الیکشن ہو چکا تھا ماضی میں، اس وقت ہمارے پاس تو آپ گورنمنٹ ہے نا، جب گورنمنٹ بنائیں گے تو اس کے بعد ہم سی واٹ از دا پرپز آف اے گورنمنٹ اینڈ اے پارلیمنٹ؟ اٹ از لیجسلیشن. ہم نے یہاں پہ پارلیمنٹس کو اور لیجسلیٹرز کو گلیاں ٹھیک کروانے اور گٹر کے ڈھکن لگانے کے لیے رکھا ہے نا، بٹ لیجسلیشن تو گورنمنٹ نے کرنی ہے. وداؤٹ کوسچن یور ٹیک. سیم کوسچن. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ فیصل واڈا جیسے رات کو کہہ رہا تھا نا، انٹرویو دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ بالکل امپلیمنٹ نہیں کریں گے.
اور ان کے تمام رہنماؤں کے بیان ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 5 سے 8 مزید ججز نے دیا ہے وہ کوئی پی ٹی آئی سے نہیں ان کا تعلق، ہم نے نہیں لگائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حق ان کا تھا کیونکہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی، اس نے ان کو آزاد کیا تھا، تو اس فیصلے کو یہ نہیں مان رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں جو ہے نا وہ ہمارا حق تھیں، ان کا حق نہیں ہے. مجھے آئین میں دکھا دیں کہ کسی جگہ پر لکھا ہو کہ مخصوص نشستیں ان کا حق ہے، پارٹی کا حق ہے. ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے، سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو دے دی. دوسرے نمبر پر جو یہ ترامیم کی گئی ہیں یہ پرسن اسپیسیفک ہیں، یہ صرف ان کو فائدہ جا رہا ہے. طارق فضل چودھری اور دیگر جو سارے ہیں وہ فارم 45 لے کر کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں؟ آج بھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے دیا تھا اس کی وجہ سے سماعت 31 کو ملتوی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں 22 کے بعد ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کروں گا اس کیس کی اور ڈیسائیڈ کروں گا کہ کیا معاملہ آگے کیسے بڑھنا، لیکن وہ نہیں ڈیسائیڈ کر رہے. 180 دن کا ٹائم ہے ایکٹ کے اندر، آپ نے 180 دن کے اندر وہ پٹیشن ڈیسائیڈ کرنی ہے. لیکن یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ 5 سال گزرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ بلکہ اس بندے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. وہاں پر بات کی جاتی ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں ان کے جو ذوالفقار بھٹو صاحب ان کو آج جو ہے وہ انصاف مل رہا ہے، لیکن جو آج لوگ ملٹری ٹرائل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو آج ملٹری کسٹڈی کے اندر ہیں، وہ انصاف مانگ رہے ہیں. 1 سال سے فزیکل ریمانڈ کے اوپر حسان نیازی، حیدر مجید اور تمام لوگوں کو دیا ہوا ہے. انہوں نے نہ آئین کی کوئی جو ہے وہ شک چھوڑی ہے، نہ قانون کی، ہر چیز یہ اڑا چکی ہے. رضا ہارون صاحب کوئکلی بتا دیں، مسلم لیگ نون سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف بھرپور کیمپین چلا رہی ہے. اس میں مستقبل کے 4 چیف جسٹس ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید. کیا آپ ان کو مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ اس کیمپین میں ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ کیونکہ تاثر یہ ہے کہ حکومت چلا رہی ہے اور حکومت آپ کے ووٹوں پہ کھڑی ہے. آپ کا بھی تاثر ہی ہے نا، خبر ہی ہے آپ کے پاس کوئی کرنے سے جو کچھ بھی کر رہا ہے. 8 ججز کو سوچنا ہے نا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور انہوں نے اپنا کنڈکٹ کیسا رکھنا ہے کہ ان پہ تاثر نہ ہے. پیپلز پارٹی نے خود بھی اس کے لیکن نا جو فیصلہ ہے وہ صرف الیکشن کمیشن کی مس انٹرپریٹیشن کا تھوڑی ہے. وہی فیصلہ چیلنج ہوا پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں پہ 5 ججز نے یونانیمس کہا نا کہ بات ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن ٹھیک کہہ رہا ہے. ایسا تھوڑی کہ صرف الیکشن کمیشن ہے. اور پھر وہ 5 ججز وہ ہو گئے، 5 ججز سپریم کورٹ گئے جنہوں نے اس بات سے اگری نہیں کیا. 10 تو یہ ججز ہو گئے اور 8 ججز ہیں جو سپریم کورٹ کے کہتے ہیں کہ یہ بات اسی طریقے سے ہر ایک کا دیکھنے کا ویو ہے، اس پہ ریویو داخل ہو گئے. یہ معاملہ تو کورٹس میں، عدالتوں میں ریویو کے ذریعے گئے ہوں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو بات ہے نا، جو اصل بات کرنی کی آج ہے، وہ تو پرسوں جو خان صاحب نے بات کی ہے 9 مئی کے حوالے سے، انہوں نے تو یہ بات مان لی نا کہ جی ایس کیو کی طرف بھیجا میں نے تھا، میری ہدایت پہ گئے تھے، میں نے کہا تھا وہاں جاؤ. اور اس نہیں کوئی ایسی بات 2 دفعہ، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کرتا. ہمارے رپورٹر موجود ہیں جنہوں نے اس بات کی کل نعیم ملک صاحب کو اس میں گواہی بھی دی ہے. دس از ویری ڈینجرس. انہوں نے ڈینائی کر دیا. اب اس کا کیا کریں؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی 164 کا بیان نہیں تھا. اب یہی مسئلہ ہے، ہی از ناٹ دیئر، ریکارڈنگ بھی اویلیبل نہیں ہے. یا تو سنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں کوئی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، وہ سامنے آ جائے. وقت جو ہے وہ میرے پاس ختم ہو گیا. آمنہ حسن شیخ صاحبہ، نعیم پنجھوتا، رضا ہارون صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.